بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 5 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ سبق ہے، اس کی حصہ دوئم کی بلند خوانی کریں گے۔ تو اس کے مصنف جیسا کہ آپ جانتے ہیں سجاد حیدر یلدرم۔ تو پیارے بچوں، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ مصنف اپنے دوستوں سے تنگ ہے، خاص طور پر ان دوستوں سے جو فائدہ مند نہیں ہیں اور نقصان دہ زیادہ ہیں، یعنی مصنف کا نقصان زیادہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی اسے فائدہ دیں، یعنی ان کی دوستی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن وہ دوست جو مصنف کے لیے مفید نہیں ہیں، وہ مصنف کے گہرے دوست ہیں اور صدق دل سے ان کی وہ دوستی قائم ہے، لیکن وہ اپنے ان سچے اور کھرے دوستوں کو بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ وقت ضائع کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اور مصنف سجاد حیدر یلدرم کیونکہ ایک رائٹر ہیں، لکھاری ہیں، اور اس سبق میں آپ یہ محسوس کریں گے اور یہ نوٹ کریں گے کہ مصنف ایک مضمون لکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کسی رسالہ میں چھپنے کے لیے یا کسی اخبار نویس کو، اخبار رپورٹر کو وہ مضمون لکھ کے دینا ہے، اور ہفتہ 10 دن کا انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اب وہ مضمون لکھنے کے لیے جو ایک تنہائی چاہیے، سوچنے کے لیے ایک الگ سے جگہ چاہیے اور پرسکون ماحول چاہیے، وہ ان کو میسر نہیں آ رہا۔ جب بھی وہ لکھنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دوست آ کے مداخلت کرتا ہے، اور ان کے دوستوں کے بار بار آنے جانے اور تنگ کرنے کی وجہ سے یا مداخلت کرنے کی وجہ سے مصنف نے جو فکرے سوچ رکھے ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں یا ان کے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ جو ایک مضمون لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ نہیں پا رہے۔ تھوڑا سا لکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا کام جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے اور سارے فکرے جو ہے وہ ذہن سے غائب ہو جاتے ہیں، ان کو پھر دوبارہ سوچنا پڑتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مضمون 2 صفحوں کا ہو یا 10 صفحوں کا ہو، اس کے فکرے بہترین ہونے چاہیے اور ان فکروں میں ربط ہونا چاہیے۔ تو وہ تسلسل اور ربط جو ہے فکروں میں وہ تب ہوتا ہے جب آپ یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ کر لکھیں اور آپ کو کوئی تنگ نہ کرے اور آپ کو کوئی جو ہے وہ آپ کے کام میں دخل اندازی نہ کرے۔ تو مصنف سجاد حیدر یلدرم ایک مضمون لکھنے کی کوشش میں ہیں، لیکن ان کے احباب یعنی دوست جو ہیں وہ ان کو وہ مضمون لکھنے نہیں دے رہے، یعنی بار بار مداخلت کی وجہ سے ان کو وہ توجہ نہیں مل رہی جو ان کو چاہیے۔ تو آج جو ہم حصہ دوئم کی بلند خوانی کریں گے، تو کل ہم نے مجھے میری خوشی دیکھو میری خوشی کرو، یعنی شاکر خان صاحب جو موضع سلیم پور کے رئیس ہیں، انہوں نے سجاد حیدر یلدرم یعنی مصنف کو کہا کہ میں آپ کو اپنے گاؤں لیے چلتا ہوں، موضع سلیم پور، تو وہاں آپ دیہاتی ماحول میں اور پرسکون فضا میں بیٹھ کے جتنا مرضی لکھیے گا، اور آپ کی سیر بھی ہو جائے گی اور آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ان کے بار بار کہنے کے باوجود میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان کی محبت، ان کا محبت آمیز رویہ دیکھ کے بار بار کہنے کے بعد جو ہے وہ میں راضی ہو گیا، لہذا وہ مجھے سلیم پور لے گئے۔ اب سلیم پور میں جیسا کہ میری توقع تھی، امید تھی مجھے کہ وہاں مجھے خوشگوار اور پرسکون ماحول ملے گا اور میں 1-2 دن میں اپنا مضمون مکمل کر لوں گا۔ تو اس لیے میں خوشی خوشی ان کے ساتھ ان کے گاؤں پہنچا، اور وہاں مجھے انہوں نے اپنا کمرہ دکھایا جو کہ اوپر والی منزل پہ تھا،
اور اس کے ساتھ کمرے کی کھڑکی کھولیں تو ساتھ ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ بڑا بہترین ماحول ہے، اور کمرے میں جب میں داخل ہوا تو وہاں موصوف نے یعنی شاکر خان صاحب نے میرے لیے لکھنے کا سامان اور ضروری چیزیں پہلے سے رکھوا دی تھیں، یعنی ایک خوبصورت میز، کرسی اور اسی طرح خوبصورت پردہ جو ہے وہ کھڑکی پہ لگا ہوا، اور لکھنے کے لیے بہترین قلم، دوات، سنہری چاندی کی، وہ سب کچھ رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب میں نے ان چیزیں چیک کیں تو پین بڑا قیمتی تھا، انگریزی سٹائل کا، اور بہت ہی قیمتی پین تھا، لیکن اس کی نب نہیں تھی۔ اسی طرح وہ جو دوات دیکھی تو اس میں سیاہی نہیں تھی۔ اسی طرح جو لکھنے کے لیے کاغذ مجھے میسر تھا وہ بھی وہاں نہیں تھا، اور ایک دو کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ چیزیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں، تو میں نے اپنے معمول کی لکھنے والی چیزیں جو ہے وہ نکالیں اور اپنا کام شروع کیا۔ اپنا سادہ سا پین اور دوات وغیرہ نکال کے میز پر رکھے، اور لکھنے کی تیاری میں تھا کہ مجھے آواز آئی کہ صاحب آج سے ہی کام نہ شروع کر دیں، آج آپ ریسٹ کریں اور تھوڑی بہت سیر و تفریح کریں تو یہ کام کل بھی ہو جائے گا، لہٰذا مجھے روک دیا گیا۔ اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ میں 1-2 گھنٹے کے توقف کے بعد، کچھ دیر کے بعد جب لکھنے لگا تو گھر میں جو مرغیاں اور چوزے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی آوازوں سے میں پھر ڈسٹرب ہو گیا۔ تو کھڑکی کھول کے دیکھا تو بہت سے مرغے مرغیاں درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے سامنے والے باغیچے میں آوازیں نکال رہے تھے، شور شرابہ کر رہے تھے۔ پھر کہتے ہیں جی کہ جیسے ہی میں لکھنے لگتا تو مجھے شاکر خان صاحب کا جو نوکر ہے شبن، وہ آ جاتا کہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ پھر لکھنے لگتا تو ایک دفعہ پھر وہ آ گیا، پھر اس نے کہا جی آپ کے لیے گاڑی تیار ہے، اور شاکر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے احمد پور جانا ہے، احمد نگر، اور وہاں کے رئیس راجہ طالب صاحب سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ اسی طرح پھر ایک اور بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی میں لکھنے لگا تو وہ تنا تن تن تنا تن تن یعنی موسیقی کی آواز جو ہے وہ میرے کانوں میں آنے لگ گئی۔ تو میرے ساتھ والے کمرے سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، تو شبن کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ یہ شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں جن کو گانے بجانے کا شوق ہے، اور وہ اپنے پریکٹس کر رہے ہیں، گانے بجانے کی مشق کر رہے ہیں۔ تو وہ لگے رہے آدھا پونا گھنٹہ۔ اس طرح مجھے وہاں اپنا سلیم پور میں وہ ماحول نہ ملا جس کی مجھے توقع تھی، اور مجھے لکھنے کا موقع نہ دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں شاکر خان صاحب کے اس رویے سے اور ان کی عادات سے اس قدر تنگ آ گیا کہ میں وہاں سے بھاگ آیا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں اپنے دوستوں کی محبت کا جواب محبت سے دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ایسے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا جو مجھے کام بھی نہیں کرنے دیتے اور ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو اگرچہ وہ میرے گہرے اور سچے دوست ہیں، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں ان دوستوں کو چھوڑ دوں گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ احمد مرزا، پھر محمد تحسین اور شاکر خان صاحب، یہ 3 دوستوں کے نام بتا کے ان کی وضاحت کی گئی، ان کے دوستیوں کا احوال بتایا گیا۔ تو اب ان 3 دوستوں کے علاوہ جو ہیں وہ اور بھی کئی دوست ہیں جن کے بارے میں مصنف سبق کے آخر میں بتا رہے ہیں کہ میرے اور بھی کئی دوست ہیں۔ ایک دوست جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ میں آپ کی دعوت کروں گا، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح ایک دوست ہیں جو جب بھی آتے ہیں تو اپنی باتیں کیے جاتے ہیں، میری سنتے ہی نہیں ہیں، اور مجھے بات کرنے کا موقع تک جو ہے وہ نہیں دیتے۔
اسی طرح ایک دوست ہیں، وہ مجھ سے جب بھی ملتے ہیں تو اتنے سوالات کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کے کس سوال کا جواب دوں، اور مجھے وہ الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک صاحب دوست ہیں، جو وہ آتے ہیں تو وہ گنگناتے رہتے ہیں اور میرے پاس بیٹھ کے گیت اور نغمے جو ہے وہ منہ سے الاپتے رہتے ہیں، تو میں ان کی بے سری آواز سننے پر مجبور ہو جاتا ہوں اور لکھ نہیں پاتا۔ تو آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ ان دوستوں سے میں اس قدر تنگ ہوں کہ میں ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور میں ان سب دوستوں سے یہی کہوں گا کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا، یعنی کاش کہ میں نے ان دوستوں کی دوستیوں کا جو احسان ہے وہ اپنے اوپر نہ لیا ہوتا، ان کی محبت کے احسانات، ان کے مختلف مواقعوں پہ جو انہوں نے میرے ساتھ خوش گپیاں کیں یا میرے ساتھ وقت گزارا، تو میں ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن میں ان اپنے محسن دوستوں کو بھی چھوڑ دوں گا جو مجھے کام نہیں کرنے دیتے۔ تو اگر یہ میرے اوپر احسان نہ کرتے تو یہی میرے اوپر ان کا احسان تھا۔ تو وہ ہمیں بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دوستوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا اچھے دوست جو ہیں وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو چند ایک دوست سلیکٹ کر لیں، اور بہت سے دوست بنانے کی بجائے چند ایک دوست جو آپ کے کام میں مداخلت نہ کریں اور آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کی زندگی میں رکاوٹ نہ بنے، ان کو جو ہے وہ اپنا دوست بنائیں، اور باقی جو فضول یا بے فائدہ دوست ہیں ان کے خواہ احسان نہ لیں، کیونکہ پھر جب ان کے احسان آپ لے لیتے ہیں پھر ان کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس سبق میں جو ہے وہ سجاد حیدر یلدرم اپنے دوستوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو احمد مرزا، محمد تحسین اور شاکر خان صاحب کا رویہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اگرچہ ان کے مخلص دوست تھے، لیکن وہ بار بار کام میں مداخلت کرتے رہے اور ان کو لکھنے تک کا موقع نہ دیا۔ تو اب سبق یہ آپ جب پوری بلند خوانی کر لیں گے تو اس کے بعد جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں امتحانی نقطہ نظر سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ سبق میں سے آپ کثیر الانتخابات یعنی MCQs بنائیں اور ان کے درست جوابات بھی ذہن نشین کریں۔ تو اس سبق میں حصہ دوئم جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کی جو آپ ریڈنگ کریں گے یا بلند خوانی کریں گے تو آج کے حصے میں یہ آپ کو مشکل الفاظ نظر آئیں گے، ان کو آپ بغور دیکھ لیں، ان کے معانی ذہن نشین کر لیں۔ پہلا لفظ ہے محبت آمیز، یعنی محبت سے بھرا ہوا، محبت سے بھرا ہوا۔ اسی طرح پائیں باغ، یہ پائیں نہیں ہے، پائیں باغ یعنی گھر کا باغیچہ، گھر میں جو باغیچہ ہوتا ہے جسے آپ لان کہتے ہیں، گھر میں یا گھر کا چھوٹا باغیچہ جس میں چہل قدمی کی جاتی ہے اس کو پائیں باغ کہا جاتا ہے۔ ماتھا ٹھنکا یعنی چونک پڑا، ہوشیار ہو گیا، یعنی کسی بات کو سن کر جو ہے آپ توجہ سے اور ہوشیار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ماتھا ٹھنکا، ہوشیار ہو کے بیٹھ گیا یا چونک پڑا۔ ہیلے حوالے، بہانے۔ انکا کا مطلب ہے نایاب، جو چیز دستیاب نہ ہو، نہ ملتی ہو یا بہت کم پائی جاتی ہو اس کے لیے انکا یعنی نایاب چیز۔ یکسوئی کا مطلب ہے پوری توجہ۔ سوئی کا مطلب جیسے گھڑی کی سوئی ایک جگہ پہ ٹک جائے اور وہ ایک جگہ پہ کئی منٹ یا کئی گھنٹے تک ٹکی رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ توجہ جو ہے وہ اس طرح ٹک جائے کہ کوئی جو ہے وہ ادھر ادھر کا خیال ذہن میں نہ آئے۔ تو یکسوئی کا مطلب ہے
بھرپور توجہ، یعنی ایک موضوع کے اوپر بھرپور توجہ کے ساتھ کام کرنا، اس کو کہتے ہیں یکسوئی۔ بھرپور توجہ، سرگرداں، مارا مارا پھرنا۔ تو مصنف جو ہیں وہ اپنی بھرپور توجہ اور پرسکون ماحول کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے کہ کہیں بھی مجھے ایسی جگہ مل جائے کہ میں بیٹھ کے پرسکون ہو کے اپنا مضمون مکمل کر لوں۔ تو وہ سرگرداں تھے، یعنی مارا مارا پھرنا۔ کامدار کا مطلب ہے کڑھائی کیا ہوا۔ ندارد کا مطلب ہے کہ نہیں تھی، یعنی پین میں نب نہیں تھی، ندارد نہیں تھی۔ مخملی، ریشمی۔ جاذب، کشش۔ جاذب کا مطلب کشش، یعنی کوئی خوبصورت چیز جو آپ کو اپنی طرف کھینچے، اس کے لیے جاذب، کشش۔ بیش قیمت، بہت قیمتی۔ کف سے کاغذ، کاغذ کی سطح یعنی کاغذ کے اوپر۔ مرغان خوشنوا، یعنی خوبصورت آوازوں والے مرغے، یعنی جو اپنی خوبصورت آوازوں سے بانگ دیتے ہیں یا آوازیں نکالتے ہیں۔ مرغان خوشنوا، وہ مرغ جن کی آوازیں خوبصورت ہوتی ہیں، خوبصورت آوازوں والے مرغے۔ رتب اللسان، زبان پر چڑھے رہنا۔ رتب اللسان، زبان پر چڑھے رہنا یا بہت زیادہ ذکر کرنا زبان سے۔ ہماتن، پورے کا پورا یا بھرپور توجہ۔ محظوظ، یہ لفظ دیکھیں محفوظ سے ملتا جلتا ہے، تو محفوظ لفظ نہیں ہے، یہ محظوظ یعنی لطف اندوز ہونا۔ گنجینہ، خزانہ۔ محمل، بے معنی، بیکار، بے معنی۔ بادل ناخواستہ، بادل ناخواستہ، یہ بادل لفظ نہیں ہے، با الگ ہے، دل الگ ہے۔ بادل ناخواستہ، دل نہ چاہتے ہوئے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی کام کرنے پر مجبور ہو جانا، تو اس وقت کہا جاتا ہے بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے۔ از سر نو، نئے سرے سے۔ از سر نو، نئے سرے سے۔ با ہزار دقت، با ہزار دقت یعنی ہزار دقت، کوشش یا مشکل کے ساتھ۔ با ہزار دقت کا مطلب ہے بہت ہی مشکل کے بعد، بہت ہی مشکل کے ساتھ۔ اپنے تئیں، اپنے تک۔ لائن حل مسئلہ، لائن حل مسئلہ، نہ حل ہونے والا مسئلہ۔ یہ جو نہ ہے، عربی کا لا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ ینحل یا لائن حل، نہ حل ہونے والا مسئلہ۔ آمنا و صدقنا، آمنا کا مطلب ہے میں مان گیا، صدقنا میں نے تصدیق کی، یعنی کسی کی بات کو پورے کا پورا مان لینا اور مجبوراً ہاں کہتے رہنا، اس وقت یہ بولا جاتا ہے آمنا و صدقنا، یعنی میں مان گیا اور میں نے تصدیق کی۔ رغبت، شوق۔ کسر نفسی، عاجزی۔ احسان فراموش، احسان بھلا دینے والا۔ رخصت، اجازت۔ احباب، حبیب کی جمع دوست۔ اور عنایت فرما کا مطلب ہے کہ عنایت کرنے والے، مہربانی کرنے والے، یہ دوستوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، عنایت فرما یعنی عنایت کرنے والے۔ تو اس سبق میں آپ دیکھیں گے وہی کہ دو متشابہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، اسرار، اس کا مطلب ہے ضد کرنا، اور یہ ہے سر کی جمع پوشیدہ باتیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے افوہ کے بعد ایک جگہ پہ یہ علامت استعمال ہوئی ہے، تو یہاں یہ فجائیہ علامت ہے، یعنی افسوس کے لیے جو ہم فکرے بولتے ہیں تو اس وقت یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ افوہ کے بعد یہ علامت ہے، تو یہ اس کو ہم فجائیہ کہیں گے۔ کولمبس ایک حوالہ دیا گیا ہے اس صفحے پر، تو نمبر 1 ڈال کر کولمبس لکھا گیا ہے، جس نے امریکہ کا جو ہے وہ ملک دریافت کیا تھا کہ یہ ایک ملک ہے، اس کا نام امریکہ ہے۔ تو یہ کولمبس ایک تاریخی حوالے سے آپ کو ایک بتایا گیا ہے۔ پھر انگلش کے لفظ ہے نیچرل اور سینری۔ نیچرل قدرتی، سینری جو مناظر ہوتے ہیں، قدرتی مناظر، تو سینری واحد بھی ہے، جمع بھی ہے انگلش میں،
سینریز نہیں ہوتا، سینری یعنی منظر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو مناظر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آج عزیز بچوں آپ تمام سبق کی دوبارہ سے بلند خوانی کریں اور تمام مشکل الفاظ کا دوبارہ سے جائزہ لیں، اور کم از کم جو ہے وہ 20 MCQs جو ہے وہ مصنف سے لے کے سبق کے آخر تک 20 MCQ جو ہیں وہ آپ اپنی کاپی پر رجسٹر پر بنائیں اور ان کے درست جوابات لکھیں۔ اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کی مشقوں کا جائزہ لیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔